اما بعد، معافی مانگنا اور معاف کرنا یہ ہم نے پڑھا کہ بہت بڑا عمل ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب آدمی اپنے غصے پر کنٹرول کرے۔ غصہ آ جانا یہ انسانی فطرت ہے، لیکن اصل مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ جو غصے کو پی جائے اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کاظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه، جو بندہ اپنے غصے کو پی جائے اس حال میں کہ وہ اپنا غصہ اتارنے پر قادر ہے، غصہ اتار سکتا ہے لیکن پی گیا، اجر کیا ملے گا؟ فلا دعا اللہ رؤوس الخلائق، اللہ کل قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے اس بندے کو بلائے گا۔ دیکھو بچہ پاس ہو جائے، پہلی پوزیشن آ جائے، ایک ہوتا ہے انعام اس کے گھر میں آ جائے، گھر والوں کو خوشی ہے۔ ایک ہے انعام گھر میں نہ آئے، باقاعدہ ایک سٹیج لگایا جائے، ایک پروگرام کیا جائے اور سب کے سامنے اس کو انعام دیا جائے۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ غصے کو پی جاتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا علی رؤوس الخلائق، تمام مخلوقات کے سامنے، اول تا آخر ہر انسان کے سامنے اللہ تعالیٰ اس بندے کو لائے گا، حتی یخیرہ من الحور ما شاء، اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دے گا جون سی حور وہ چاہے وہ لے سکتا ہے۔ بات دنیا کی خوبصورتی کی نہیں ہو رہی، جنت کی خوبصورتی کی ہو رہی، جنت کی حور کی ہو رہی، اور فرمایا جس کو چاہے لے لو۔ اب ہمارے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا تو دنیا میں ہم اپنا غصہ اتار دیں تو کچھ نہیں ملے گا، غصہ اتر جائے گا کسی کمزور پہ، یا پھر اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیں، صبر کر لیں، اور کل قیامت کے دن ہوگا اللہ سب کے سامنے کیا کرے گا؟ ہمیں اختیار دے گا جون سی بھول ہم چاہے لے لیں۔ اسی طرح ایک حدیث ہے صحیح الجامع کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ یا ربی من اعز عبادک، تیرے بندوں میں تجھے سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ تیرے بندوں میں سب سے پیارا بندہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من اذا قدر غفر، وہ بندہ سب سے زیادہ پیارا اللہ کو لگتا ہے جو بندہ غصہ اتارنے پر قادر ہو مگر معاف کر اتارے گا۔ والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، نبی علیہ السلام نے غصہ اتارنے کے طریقے بھی ہمیں بتلائے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے کہا غصہ آ جائے اعوذ باللہ پڑھ لیا۔ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے کہا جس نے اعوذ باللہ پڑھ لیا اس کا غصہ رفع ہو گیا۔ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے کہا دو بندے آپس کے اندر جھگڑ رہے تھے، فرمایا میں ایک جملہ ایسا جانتا ہوں اگر یہ پڑھ لیں ان کا غصہ ختم ہو جائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کون سا جملہ؟ فرمایا اعوذ باللہ، جو بندہ اعوذ باللہ پڑھ لیتا ہے اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے جس کو غصہ آ جائے اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لے، اور اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو غصہ آتا ہے اپنی حالت بدل لے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، یعنی اپنی حالت بدل دے، اس کا غصہ بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو غصہ انسان کا دشمن ہے، شیطان کی طرف سے آتا ہے، جو غصے کو کنٹرول کر جائے گا کل قیامت کے دن اللہ کا محبوب بن جائے گا۔